آج ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دوسرا نام ذوالنون بھی ہے، جو قرآن پاک اور ادھر ادھر اسکرپچرز میں ہمیں ملتا بھی ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام جس قوم کو تبلیغ کر رہے تھے اس میں دو لوگ موجود تھے، ایک عابد تھا اور ایک دانشور تھا۔ عابد کا نام تھا ملیخہ اور جو دانشور تھا اس کا نام تھا روبیل۔ انہوں نے دونوں کو بلایا اور یہ پوچھا کہ آپ لوگ مجھے کیا بتاتے ہو، کیونکہ میں اب بہت زیادہ تبلیغ کر چکا ہوں لیکن لوگ میری طرف آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو ایٹ دی اینڈ یہ کہا گیا کہ عابد نے کہا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، جبکہ دانشور نے کہا نہیں، یہ سب میں ٹائم لگے گا، آپ ابھی تھوڑا اور ڈیلے کریں، ایسا نہ کریں کہ عذاب کے لیے بد دعا کر دیں۔ تو خیر حضرت یونس علیہ السلام نے عابد شخص کی بات مانی، بد دعا کر دی، اور جب بادل آتے دیکھے تو حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ اب پیچھے وہ جو روبیل تھا اس نے بتا دیا سب کو کہ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے بد دعا کر دیا ہے، آپ لوگ سب میرا کہنا مانو، ہم سارے باہر چلتے ہیں۔ یہ سب شہر والوں کو باہر لے کے آیا شہر سے، اور رو رو کے چیخے مار مار کے دھاڑے مار مار کے ان ساروں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ عذاب آنے والا تھا بدھ کے دن لیکن وہ ٹل گیا اور پھر عذاب نہیں آیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں موجود تھے تو روایت یہ کہتی ہے ان کے سامنے اچانک سے ایک مچھلی آ گئی اور قرہ ڈالا گیا جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دریا میں یا سمندر میں چھلانگ لگائی اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ اب روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ 9 گھنٹے سے لے کے، یا کچھ روایات میں ہے 40 دن، کچھ روایات میں ہے 3 دن، کچھ روایات میں ہے 7 دن، یہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کے پھرتی رہی۔ اب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی ایک بہت زیادہ مشہور دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ میں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ سے باہر اگل دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے تو ظاہر ہے سٹمک کے اندر ایسڈ ہوتا ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام کی سکن صحیح نہیں تھی، تو سامنے کدو کا درخت تھا، ایک ہفتے اس کدو کے درخت کے سائے کے نیچے رہے اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی سکن صحیح ہوئی اور پھر وہ واپس گئے اپنی قوم کی طرف۔ پھر وہ جو عابد تھا اور روبیل، ان دونوں کے درمیان دوستی ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا بھی تھا۔ کسی شخص نے امام سجاد علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا کہ اے امام، میں نے یہ سنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کیا تھا یا اس پہ سوچا تھا، اس وجہ سے عذاب آیا۔ تو امام سجاد علیہ السلام کا فرمان تھا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیوں نبیوں کے بارے میں تم لوگ تہمت باندھتے ہو؟ تو یہ بھی ایک تہمت ہی ہے نبی کے بارے میں۔